السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، آپ میں سے کئی لوگوں نے طالوت اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں جو حقائق موجود ہیں شاید ہی اتنی صراحت سے آپ نے سنے ہوں۔ اسلامی تاریخ میں ہم طالوت اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بہت سنتے ہیں، لیکن ان دونوں کو بادشاہت کے منصب کے لیے نامزد کرنے والے پیغمبر کا تذکرہ کبھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے یہ حکم اور اختیار دیا کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک نئی تاریخ لکھیں، یعنی کنگڈم آف اسرائیل کی پہلی بار بنیاد اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے رکھوائی۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ایک علاقے رامسائم سے، جہاں ایک شخص جس کا نام ایلکنا تھا رہا کرتا تھا۔ ایلکنا کی 2 بیویاں تھیں، جس میں سے ایک کا نام پینینا اور دوسری کا نام ہانا تھا۔ ہانا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس پریشانی میں ہر وقت مبتلا رہتی تھی۔ مختصراً بیان کروں تو انہوں نے یعنی ہانا نے یہ دعا کی کہ اگر اللہ انہیں اولاد کی نعمت عطا کرے گا تو وہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں گی، یعنی عبادت خانے میں مقیم پادری کو دے دیں گی، تاکہ وہ اس بچے کو اللہ کے دین کا درس دیتے رہیں۔ اللہ کی ذات نے ہانا کی دعا قبول کی اور ان کے ہاں ایک نیک اور بہت پیارا بیٹا پیدا ہوا۔ جو تھوڑا بڑا ہوا تو انہوں نے پریسٹ ایلی کو پیش کر دیا، جو اس بچے کی نگہداشت کرنے لگے۔ وہ بچہ سب سے الگ تھا اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس بچے پہ کم سنی کی عمر میں ہی وحی کا نزول شروع کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل اکثر دیکھتے کہ وہ اکیلے بیابانوں میں بیٹھے خود سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس معصوم بچے کا نام تھا شموئیل۔ انہیں کرسچن ورلڈ میں سیموئیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جیوز کے ہاں شموئیل، اور اسی طرح اسلامی تاریخ میں سموئیل یا شموئیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ پیغمبر اس زمانے میں بنی اسرائیل پہ ظاہر ہوئے جب بنی اسرائیل کافی پھیل گئی تھی۔ انہوں نے موجودہ اسرائیل اور جارڈن کا ایک وسیع حصہ اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، لیکن فلسطین میں ابھی بھی ایک الگ سلطنت تھی اور وہاں پر ابھی اللہ کے دین کی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک نافرمان قوم تھی۔ ہر دور ہر زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہو جاتے تھے اور خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اشتروت اور بال نامی خداؤں کو اپنا مددگار بنا لیتے تھے۔ کچھ ایسا ہی انہوں نے اس زمانے میں بھی کر رکھا تھا کہ جب حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت ملی۔ بربادی کا یہ عالم تھا کہ پریسٹ ایلی، جنہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی پرورش کا ٹھیکہ اٹھایا، خود ان کے 2 بیٹے بھی رشوت لینے، دغا بازی کرنے میں مشہور تھے۔ اللہ کی ذات ایک بار پھر غضبناک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے ذریعے بنی اسرائیل پر ایک گہری آزمائش لا کھڑی کی۔ فلسطین کے بادشاہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک بڑا لشکر لے جا کر اسرائیل کو شکست دی جائے اور ان کے اثر و رسوخ کو محدود کر دیا جائے۔ ناظرین، یوں ہی ہوا۔ فلسطین کے تمام بادشاہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی۔ بنی اسرائیل اتنا بڑا لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اور پچھتانے لگے کہ کاش ہم رب کی نافرمانی نہ کرتے اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناتے۔ حضرت شموئیل اس وقت نوجوانی کی عمر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں کے بزرگ افراد پریسٹ ایلی کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ ہمیں کووننٹ اور سٹاف آف موزز دے دیں تاکہ ہم اسے جنگ میں ساتھ لے کر جائیں۔ اس کی برکت کی بدولت شاید ہمیں اس جنگ میں جیت مل جائے۔ یاد رہے، اس جنگ میں پریسٹ ایلی کے دونوں بیٹے بھی پیش تھے اور انہوں نے بھی اپنے والد سے گزارش کی، لیکن پریسٹ ایلی کو ڈر تھا کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو کہیں فلسطین ہماری مقدسات کو حاصل نہ کر لیں، جو بنی اسرائیل کے لیے دھڑکتے ہوئے دل کی مانند رکھتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر پریسٹ ایلی کو وہ مقدسات دینی پڑی۔
यूं बनी इसराइल का लश्कर तैयार हुआ और रात के वक्त उन मुकद्दसात को लेकर मैदान जंग में पहुंचे। सुबह जंग का आगाज़ होना था और रात को बनी इसराइल अपनी मुकद्दसात को लेकर इबादत करने लगे। नाज़रीन, तारीख़ लिखती है कि जब बनी इसराइल की वो आवाज़ें फ़िलिस्तीन के लश्कर तक पहुंची तो वो डर गए और कहने लगे कि लगता है बनी इसराइल का खुदा उनके दरमियान आ चुका है। वो आपस में बातें करने लगे कि अब तो हमारी शिकस्त यकीनी है, क्योंकि बनी इसराइल के रब ने ही इनको इजिप्ट के फ़िरौन से बचाया और फिर जेरूसलम और जॉर्डन में बड़ी कामयाबियां अता की। पर फ़िलिस्तीन के एक बादशाह ने कहा कि डरो मत और वापस पलटकर भाग मत जाना। अब आए हैं तो बहादुरों की तरह लड़ेंगे, भले हम सारे कल मारे ही क्यों न जाएं। नाज़रीन, सुबह हुई। सूरज तुलू होने के फ़ौरन बाद जंग का आगाज़ हुआ। उस दिन फ़िलिस्तीन कहर बन के बनी इसराइल पे टूट पड़े। बनी इसराइल की फ़ौज के औसान ख़ता हो गए और उनमें से कुछ मैदान से भाग खड़े हुए और बहुत सारे मैदान जंग में ही मारे गए। यहाँ तक कि प्रीस्ट एली के दोनों बेटे भी इस जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, शिकस्त तो जंग में होती ही रहती है, पर इस बार बनी इसराइल के दिल की धड़कन यानी उनकी मुकद्दसात भी फ़िलिस्तीन के बादशाहों के हाथ लग गईं और वो जीत की खुशी में और यादगार के तौर पे उन्हें भी अपने साथ ले गए। बनी इसराइल पर उस दिन अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, क्योंकि वो अपने रब की नाफरमानी में मशगूल रहे और सच्चे रब की इनायत को भूले हुए थे। लुटे पुटे लोगों में से कुछ अपनी जान बचाकर जब बड़े टेंपल में दाखिल हुए तो प्रीस्ट एली एकदम अपनी कुर्सी पे दुबक के बैठे और उनकी खबर की तरफ मुतवज्जो हुए। खबर देने वाले ने कहा, प्रीस्ट एली, हम जंग हार गए। प्रीस्ट एली का एक ही सवाल था, हमारी मुकद्दसात कहाँ हैं? खबर रसा ने कहा कि प्रीस्ट एली, आपके दोनों बेटे भी मारे गए। प्रीस्ट एली का फिर भी यही सवाल था कि मुकद्दसात कहाँ हैं? खबर रसा ने रोते हुए जवाब दिया, प्रीस्ट एली, वो हमारी मुकद्दसात भी ले गए। प्रीस्ट एली वहीं अपनी कुर्सी से गिरे और फौत हो गए। इसराइल की मुकद्दसात भी गईं, वो जंग भी हार गए और उनके सुप्रीम मजहबी रहनुमा भी इस दुनिया से चल बसे। बनी इसराइल के बाज़ारों और घरों में लोग थाड़े मार मार के रोने लगे, चीखने और चिल्लाने लगे। कुछ दिन गुजरे तो बनी इसराइल के बड़े अफराद ने कहा कि हम मुकम्मल तबाह हो गए हैं और हमारे बीच तो अब कोई पैगंबर भी नहीं जो अल्लाह से हमारे लिए दुआ करे कि ए अल्लाह, हमारी गलती को माफ़ फरमा और हमारी खोई हुई इज्जत को लौटा दे। तब कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अभी भी एक अल्लाह का बंदा हम में मौजूद है, गो कि वो नौजवान है, लेकिन हमने खुद देखा है कि अल्लाह की वही शमूएल पे नाजिल होती है, क्योंकि वो बियाबानों में बैठे रब की इबादत में मशगूल रहते हैं। तमाम लोग वापस टेंपल पहुंचे और हज़रत शमूएल से मिले और चीख चिल्लाकर दुआएं देने लगे कि ए पैगंबर खुदा, हमसे ख़ता हो गई और हम जानते हैं कि अल्लाह ने हमें उस ख़ता के बदले ज़िल्लत और रुसवाई दी। आप अल्लाह के बंदे हैं, आप हमारी सिफारिश करें। हम वादा करते हैं कि अश्तरोत और बाल की इबादत छोड़कर रब वाहिद की ही इबादत करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और कहा कि आप लोग वादा करो मुझसे कि तुम दोबारा गैरुल्लाह को नहीं पूजोगे। उन्होंने वादा किया और सब ने मिलकर अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी। लेकिन चूँकि ये कौम अपनी आदत से मजबूर थी, तो इसलिए इसमें एक बड़े गिरोह ने आकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, ए पैगंबर खुदा, आप अल्लाह से ये भी सिफारिश करें कि वो हमारी कौम पे किसी बादशाह को मुकर्रर कर दे। इस पर शमूएल अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि तुम बादशाह मांग रहे हो, बजाय इसके कि तुम कहो कि हमारे लिए हमारा रब ही काफ़ी है, बल्कि तुम्हें एक बादशाह की ज़रूरत है जिसकी मदद से तुम समझते हो कि सब बेहतरी हो जाएगी। यकीनन तुम लोगों ने बहुत बुरी बात की।
اللہ کی ذات نے اسی وقت وحی نازل فرمائی۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گا اور آپ کو بہت جلد اطلاع مل جائے گی کہ کون ان کا بادشاہ بنے گا، لیکن ان سے کہیے کہ یہ اس پر اتفاق کریں گے کیونکہ یہ اللہ کا نامزد کردہ شخص ہوگا، اور ساتھ کہہ دیں کہ تمہیں اگر میری نبوت پر شک ہے تو دلیل کے طور پہ یہ بتائے دیتا ہوں کہ تمہاری مقدسات کچھ ہی دن بعد خود فلسطین والے تمہیں واپس کر کے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے سب باتوں پر آمین کیا، لیکن مقدسات واپس لانے والی بات پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے بھلا وہ دشمن جو ہم پر فاتح ہوا وہ ہماری مقدسات واپس کیوں لائے گا؟ ناظرین، ادھر جب فلسطین بنی اسرائیل کی مقدسات کو لے کر اپنے شہروں میں پہنچے تو خوشیاں منانے لگے کہ بنی اسرائیل کا طاقتور خدا جس نے بنی اسرائیل کو ایک بڑی سلطنت دی وہ نعوذ باللہ ہمارے پاس ہے اور اب ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ داستان بھی کافی لمبی ہے کہ جب مقدسات فلسطین کے مختلف شہروں میں لے جائی گئیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مختصر یہ بیان کروں گا کہ جس شہر میں بھی فلسطینیوں نے وہ مقدسات رکھیں وہیں پر ایک رات میں ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھ کر فلسطین کے پادریوں نے بادشاہوں سے گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں واپس بنی اسرائیل کو لوٹا دیں ورنہ ان کا خدا تو ہمیں تباہ کر دے گا۔ تمام بادشاہوں نے ڈر کے مارے اجازت دی اور تمام پادری وہ مقدسات لے کر کچھ ہی دنوں میں بنی اسرائیل کے پاس پہنچے۔ بنی اسرائیل حیران ہو کر رہ گئے اور دوڑ کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آپ جس کو بھی بادشاہ بنائیں گے ہمیں منظور ہے، کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ناظرین، حضرت شموئیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سب سے کہا کہ کل دن کو سب لوگ قربانی گھاٹ پر اکٹھے ہو جانا۔ وہ سب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بھی وہاں پہنچے اور کچھ کھا رہے تھے کہ اچانک سے رب کے حکم کے مطابق ایک شخص آیا ایک ساتھی کے ساتھ، اور اس نے ایک چاندی کا سکہ آپ کو یعنی شموئیل علیہ السلام کو دیا، اور جو ہی سوال کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے یہ جاننے آئے ہو کہ تمہارے والد کے گدھے کہاں گم ہو گئے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ رب کی ذات نے بتا دیا تھا کہ اس طرح ایک شخص کل تم سے اپنے باپ کے گدھوں کے بارے میں دریافت کرنے آئے گا، وہی بنی اسرائیل کا نیا بادشاہ بنے گا۔ وہ شخص جس کا نام سول تھا وہ ایک دم چونک گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو، باقی بات میں تمہیں وہاں بتاؤں گا۔ پھر وہ گھر گئے اور وہاں شموئیل علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہارے باپ کے گدھے واپس گھر چلے گئے تھے، تم پریشان نہ ہو، تم جاؤ اور سب کو بتا کہ آؤ کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ اب میں بادشاہ بن کر وہیں رہوں گا۔ پھر کہا کہ یہ بات بتا کر فلاں دن ضرور آ جانا، اور اسی دن میں تمہیں سب کے سامنے بادشاہ نامزد کروں گا۔ ناظرین، سول بنی اسرائیل کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین کی اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت یہ قبیلہ سب سے غریب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے سول کو اسی قبیلے سے بادشاہ کے طور پہ چنا، اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ نیک انسان تھا اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا تھا۔ دوسری بڑی وجہ اس کی جسامت تھی، وہ بہت ہی لمبے قد کا مالک تھا، اور اسی بنیاد پہ قرآن پاک میں اسے طالوت کے نام سے پکارا گیا، یعنی لمبے قد والا۔ یاد رہے طالوت ایک خطاب تھا، پر یہ ان کا اصلی نام نہیں تھا۔ ناظرین، کچھ دن گزرے اور بنی اسرائیل کے تمام قبیلے شموئیل علیہ السلام کے کہنے پر ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سول یعنی طالوت بھی پہنچ گئے تو وہاں پھر شموئیل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں جو بادشاہ بنے گا وہ اس وقت یہاں موجود ہے، وہ بنیامین کی اولاد سے ہے،
اور وہ جسامت میں تم سب لوگوں سے مختلف ہے، اور اس کا نام سال ہے۔ ناظرین، اس دن بنی اسرائیل کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ اس دن کے بعد بنی اسرائیل ایک کنگڈم بن گئی۔ قرآن میں یہ بات واضح بیان ہوئی ہے، جو انشاءاللہ اگلے پارٹ کے شروع میں بیان کروں گا۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں سال یعنی کنگ طالوت آف اسرائیل کا تذکرہ کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ داؤد علیہ السلام کیسے بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔